ایک دن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک کی اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے سے کھا لیا ہے، اور اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے۔ باغ کی مالک ایک خاتون تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ باغ آدھا میرا ہے اور آدھا سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہیں، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس طرح وہ سیب آدھا سلطان کا ہوا اور آدھا اس عورت کا۔ اس عورت نے ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آدھا سیب معاف کر دیا۔ اب باقی رہا دوسرا آدھا، اور اسے معاف کرانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم کل میرے پاس تشریف لانا۔ سلطان کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کے رشتے آ چکے تھے، لیکن سلطان نے سب کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ لڑکی کی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی بہت نیک اور پرہیزگار شخص سے کی جائے۔ جب بادشاہ محل واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا جو کہ آدھا سیب معاف کرانے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو سلطان نے ان سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے تو میں آپ کو سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت انکار کے بعد مجبور ہو کر نکاح کرنا منظور کر لیا۔ اب بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ جب خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت خوبصورت اور مزین تھا۔ ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں جا کر نماز میں مشغول ہو گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے، اور مسلسل 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ سلطان نے ابھی تک ادم رحمۃ اللہ علیہ کو سیب معاف نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے پیغام بھیجا کہ اب مجھے سیب معاف کر دو۔ سلطان نے کہا کہ جب تک تم میری لڑکی سے اجماع نہیں کرو گے میں تمہیں سیب معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے مجبور ہو کر لڑکی سے اجماع کیا اور جنابت کے غسل کے بعد نماز کے لیے مشغول ہو گئے، اور ایک زوردار چیخ مار کر مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو آپ کی روح نکل چکی تھی۔ بعد ازاں اس لڑکی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے آج دنیا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ چونکہ لڑکی کے باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے ساری جائیداد اور سلطنت ابراہیم بن ادم کو ملی۔ اب آپ کو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات سناتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیسی ہستی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ، یعنی ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو جہاں خدا کی بادشاہت نہیں ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی محل میں سوئے ہوئے تھے کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ بیدار ہوئے تو آواز دی، تم کون ہو؟
جواب آیا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس لیے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا، ارے بیوقوف، گھروں کی چھتوں پر بھی اونٹ ملتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ گھر کی چھت پر آ جائے؟ اس شخص نے جواب دیا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف ہو، کبھی خدا بھی شاہی محلات میں ملتا ہے، تم ریشمی بستر پر آرام کر رہے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات سے سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ صبح اٹھے، اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا، امور سلطنت اس کے حوالے کیے، شہر چھوڑ کر جنگل کی راہ لی، جنگل میں پہنچے تو شاہی لباس اتار کر ایک گڈریے کو بخش دیا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے۔ بلخ کو چھوڑ کر نیشا پور آئے اور پہاڑ کی ایک غار میں عبادت کرنے لگے۔ جمعرات کی رات غار کی چھت پر آتے، لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتے، سر پر اٹھاتے اور شہر میں پہنچتے اور لکڑیاں بیچ کر جو کچھ حاصل ہوتا اس کا نصف اللہ کی راہ میں دے دیتے اور نصف سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر لے آتے۔ ایک عرصہ تک یہی کام رہا، پھر غیبی اشارے سے مکہ معظمہ پہنچے اور خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گئے اور ظاہری و باطنی کمالات حاصل کیے۔ جن دنوں سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بازار میں آیا کرتے تھے تو بلخ کا ایک امیر آدمی بھی وہیں رہتا تھا۔ اس نے سلطان ابراہیم بن ادم کو پہچان لیا اور بادشاہی چھوڑ کر لکڑیاں بیچنے پر بڑی ملامت شروع کر دی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کو اس کی باتوں پر بڑا غصہ آیا۔ بیٹھے بیٹھے لکڑیوں کے گٹھے پر ہاتھ مارا تو وہ ساری سونے کی بن گئیں۔ سلطان ابراہیم بن ادم نے سارا سونا اس کو بخش دیا اور کہا کہ آج بلخ کی سلطنت کی یاد کی نحوست کی وجہ سے میری حلال کی روزی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جن دنوں سلطان ابراہیم بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر بیابان میں چلے گئے تو چند دن دریا کے کنارے پر قیام کیا۔ وہاں عمرا اور وزراء حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ دوبارہ تخت نشین ہو جائیں۔ سلطان ابراہیم اس وقت اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی اور فرمایا کہ تم بڑے طاقتور حاکم ہو، دنیا کے سارے اسباب تمہارے پاس موجود ہیں، دریا سے میری سوئی نکال دو۔ کوئی بھی سوئی نہ نکال سکا۔ آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی نکال کر لاؤ۔ اسی وقت ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں اٹھا کر پانی کی سطح پر تیرنے لگیں۔ ایک مچھلی کے منہ میں حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم کی سوئی بھی تھی۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس سے سوئی لی اور تمام مچھلیوں کو رخصت کر دیا۔ عمرا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہماری سلطنت تمام جہاں پر ہے، اب ہمیں بلخ کی سلطنت کی ضرورت نہیں۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم بن ادم قدس سرا جعفر بن منصور کے پاس آئے، جو عباسیوں میں دوسرا خلیفہ اور وارث تخت و تاج تھا۔ خلیفہ نے بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا اور سلام کے بعد کہا، اے ابو اسحاق، تمہارا کیا حال ہے؟ خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنا دین پست کر کے دنیا کو بلند کیا، لیکن اب نہ تو دین باقی رہا اور نہ ہی وہ چیز ہی رہی جسے ہم نے بلند کیا تھا۔ بالکل آج مسلمانوں کے وہی حالات ہیں۔ دین سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف بھاگے تھے۔ دین کو تو پہلے ہی خیر آباد کہہ دیا تھا،
لیکن دنیا بھی ہاتھ میں نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خون سے سستی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے آگے بھاگے گی، اور جب تم دنیا سے نفرت کرو گے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ بڑے بڑے دنیا داروں کے نام و نشان مٹ گئے، اور آپ کا نام انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔